اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انسان پر ایسا دور گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر شیء نہ تھا، میں نے اپنی مہربانی سے اسے انسان بنا دیا۔ اچھا انسان بنا۔ بایزید بسطامی، یہ تصوف کے جو 10 امام ہیں اس میں ان کا نام آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، بڑے دھیان سے سننا، وہ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا جب میرے پیٹ میں تھا تب بھی وہ اللہ کا ولی تھا۔ یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ کہ کیسے؟ کہنے لگی جب میں کچھ کھانا کھاتی تھی نا اور اگر شک ہوتا تھا کہ یہ لقمہ حرام ہے یا حلال ہے، تو اگر لقمہ وہ حلال ہوتا تھا تو کوئی بات نہیں، اگر حرام ہوتا تھا تو میرا بیٹا پیٹ کے اندر ٹکریں مارنے لگتا تھا۔ اتنے بڑے بڑی وہ گزر کے جاتے ہیں، کتا بھونستا ہے تو روتے ہیں، کتا بھونستا ہے تو روتے ہیں۔ 1 سال تقریباً ہو گیا تو مریدوں نے پوچھا حضور یہ کتا آپ کو دیکھ کے کیا کہتا ہے جو آپ رونے لگتے ہیں؟ آپ نے اپنے مریدوں کی طرف دیکھا، کہنے لگے چھوڑو وہ کتے کا اور میرا معاملہ ہے۔ کہا نہیں بتاؤ حضور کیا کہتا ہے، ہم تو اس کی زبان نہیں سمجھتے، آپ اللہ کے ولی سمجھ لیتے۔ آپ نے فرمایا وہ مجھ سے روز یہ کہتا ہے بھوک کے، یہ بتا بایزید تیری ایسی کون سی نیکی ہے جو اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا ایسا کون سا گناہ ہے جو میں کتا بنا دیا گیا۔ یار انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا۔ مسلمان کے بعد آپ نے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی نا، مگر 12 نبیوں نے دعائیں مانگی تھی۔ اے اللہ نبی نہ بنا، اپنے حبیب کا امتی بنا دے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ دنیا کہتی ہے کہ خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، میں کہتا ہوں تم آئے ہوگے خالی ہاتھ اور تم ہی جاؤ گے۔ ہم جب آئے تھے تب بھی خالی ہاتھ نہیں تھے، کیونکہ جب ہم آئے تھے تو مصطفیٰ کا دامن تھام کے آئے تھے، جب جائیں گے تو انشاءاللہ حضور کا دامن تھام کے جائیں گے۔ ہم خالی ہاتھ نہیں آئے تھے بھئی، حضور دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان اپنے ساتھ لائے تھے، ہم کیوں خالی ہاتھ آتے؟ دیکھو مہربانی کرنے والے نے تو مہربانی کر دی، کوئی بات نہیں، مہربانی کرنے والے نے تو مہربانی جلدی بولو کر دی، اس نے تو انسان بھی بنا دیا، مسلمان بھی بنا دیا، اور پھر حضور کا امتی بھی بنا دیا۔ اور یار اس دور میں شکر کرو، امتیوں میں 73 فرقے ہیں، مگر جب تمہیں پیدا کیا تو یار کے غداروں میں پیدا نہیں کیا بلکہ یار کے وفاداروں میں پیدا کیا۔ تو یار دیکھو پہلے لوگ کتنے شکر گزار تھے، اور آج کے لوگ، پہلے لوگوں کو کھانے میسر نہیں تھے، روٹیاں میسر نہیں تھیں، مگر شکر گزار تھے۔ ہمارے تایا کہتے تھے بیٹے پہلے عید بقرہ عید پہ گیہوں کی روٹی کھانے ملتی تھی، ورنہ باجرے کی روٹی ہے۔ بولو یاد ہے وہ دن لوگوں کو؟ نہیں۔ کچے مکان، نہ گاڑیاں، نہ بنگلے، نہ اے سی، نہ فریج، گرمیوں میں گرمی، سردیوں میں سردی، اور کیا برات میں جا رہے ہیں تو دوسرے سے رومال مانگ رہے ہیں، یار اپنا رومال دے دے۔ برات میں مانگ رہے ہیں، جا رہے ہیں تو پڑوسی سے کہہ رہے ہیں یار اپنے جوتے دے دے، میں برات کرنے جا رہا ہوں۔ پوری زندگی گرمیوں میں گزار دی، کھیتوں میں گزار دی۔ وہ لوگ جو قبروں میں دفن ہیں ہمارے بزرگ، انہوں نے کتنی اچھی زندگی گزاری، ان کے پاس کچی مسجدیں تھی مگر ان کے ایمان اتنے مضبوط تھے کہ ہم دنیا کی چیزیں نعمتیں ہمارے پاس ہیں مگر پھر بھی ناشکرے ہیں۔ مگر جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کیا حال ہے تو کہتے تھے اللہ کا شکر ہے۔ مگر آج کسی پوچھو کیا حال ہے، کہنے لگا کٹ رہی ہے، بس وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، بس کاٹ رہا ہوں اور بس جو ہے وہ ٹھیک ہے نا۔ یہ ناشکری ہے۔ کیا ہے بولو؟ یہ ناشکری۔ آپ کو بتاؤں ناشکری کیا کیا ہے؟ یہ کہنا ناشکری ہے۔ غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں انسان کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سے رونے سے پہلے کتنوں کے سامنے رو چکا ہوتا ہے۔ حالانکہ رونا اللہ کے سامنے چاہیے، مگر اسے بتا دیا، اسے غم بتا دیا، غم بڑھتا گیا، غم بتاتا گیا، غم بڑھتا گیا، اور پھر جس کے سامنے رویا ہے، یہ بتاؤ آپ جس کے سامنے روگے کیا کبھی ہمت ہو سکتی ہے اس کے سامنے سر اٹھانے کی؟ وہ کہے گا تو وہی ہے نا ایک دن میرے سامنے آ کے رویا تھا، اپنی اوقات بھول گیا۔ یار دیکھو انسان اپنی بے عزتی اپنی رسوائی خود کراتا ہے۔ غوث العظم فرماتے ہیں ایسے کے سامنے کیوں روتا ہے جو تیری عزت بھی خراب کر دیتا ہے اور تیری پریشانی بھی دور نہیں کرتا؟ رونا ہے تو رب کے سامنے رو جو تیری عزت بھی بڑھا دے گا اور تیری پریشانی بھی دور کر دے گا۔ مولا علی فرماتے جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ اسے کسی کے سامنے رونے نہیں دیتا۔
اچھا دیکھیں آپ، آج لوگ کہتے ہیں ہم پہ تکلیفیں بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، کیسے وقت گزاریں؟ آپ پہ تکلیفیں بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں۔ آؤ میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں، ایک اللہ کے نبی ہے، ان کا نام ہے ایوب علیہ السلام۔ 12 لڑکے ہیں، کتنے؟ اور 40 سے زیادہ باغ ہیں، باغات، اور جو ہے وہ بے شمار مویشی ہیں، بکریاں ہیں 20-25 ہزار۔ ایک دن تقریر کر رہے تھے، آزمائش آ گئی، آزمائش آ گئی۔ ایک آدمی آیا، آ کے بولا حضور بڑی آفت کی بات آئی ہے، ادھر آندھی آ گئی، آندھی اتنی تیز آئی آپ کا علاقہ برباد ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ آپ کی بکریاں مر گئی سب۔ ایک بات، بکریاں ساری مر گئی۔ پھر اس کے بعد کہ حضور آپ کے باغ بھی سب بیکار ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضور ایک اور درد کی کہانی ہے کہ آپ کے 12 بیٹے تھے نا، وہ دعوت کھانے گئے تھے، ایسی آندھی آئی کہ سارے بچے انتقال کر گئے۔ رات کو سوئے، صبح کو بیماری لگ گئی۔ میں نے ان کی مزار پہ حاضری کی، چلتے نا گر گئے ریت پر۔ جب گرے تو موٹے موٹے آنسو۔ وہ جو آدمی ایک دن پہلے اتنا بڑا انسان ہو اور ایک دن کے بعد یہ حالات ہو، اس نے ہاتھ اٹھایا ایوب علیہ السلام نے، اور معلوم ہے کیا کہا؟ یا اللہ میں تیری تقدیر پر راضی ہوں، مگر میرے رب مجھے ناشکری سے بچا لینا۔ میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو ناشکری ہو جائے۔ ہم تو صبح شام ناشکری کرتے ہیں۔ بارش نہیں ہو رہی ہے یہ کہنا ناشکری ہے، بارش ہو رہی ہے یہ کہنا زیادہ ہو رہی ہے ناشکری ہے، سردی بہت تیز ہو رہی ہے یہ کہنا ناشکری ہے، سردی نہیں ہو گرمی بہت ہو رہی ہے یہ کہنا ناشکری ہے۔ آپ پوری زندگی کہتے رہیں گے سردی بہت ہو رہی ہے، کم ہوگی؟ بتاؤ کم ہوگی؟ آپ کہتے رہیں گے گرمی بہت ہو رہی ہے، کم ہوگی؟ ہوگی کم؟ مگر آپ کا نام لکھ جائے گا نافرمانوں میں۔ غوث اعظم فرماتے ایک آدمی آئر لینڈ میں رہتا تھا، جزیرے پہ، ٹاپو پہ، سمندر کے، وہاں پر بارش ہوئی تو اس نے کہا یا اللہ یہاں تو ویسے بھی پانی ہے بہت، یہاں بارش کیسے ہو گئی؟ یہاں کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ولی تھا اللہ کا، مگر جب اس نے اتنا کہا نا یہاں کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے فرمایا تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا ضرورت ہے کہ نہیں؟ لہذا تجھے کیا پتا، آج کے بعد تو میرا ولی نہیں ہے، میں نے تجھے مردود بنا دیا۔ کیوں؟ چونکہ تو نے موسم پہ اعتراض کر دیا۔ ہوا تیز چل رہی ہو، ایک بار ہوا بہت تیز چل رہی تھی، صحابی نے کہا حضور ہوا بہت تیز چل رہی ہے، فرمایا خاموش، وہ ہوا چل نہیں رہی، اسے میرا پروردگار چلا رہا ہے۔ آج میاں دیکھو دنیا کی چیزیں انسان کے پاس موجود ہیں، پھر بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ دیکھو کتنی نعمتیں اللہ کی اس کے انسان کے پاس موجود ہیں۔ ایک آدمی کچھ دنوں پہلے ہسپتال میں بھرتی ہوا تو 1.5 دن علاج چلا، اس کا آکسیجن لگا، تب اس کی سانس آئی، بیماری زیادہ بڑھ گئی۔ 1.5 دن کے بعد وہ 80 سال کا بوڑھا تھا، اسے جب بل دیا، اس نے پرچہ دیکھا، پرچے کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد وہ رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا زیادہ بل لگتا ہے، پیسے زیادہ لگتے ہیں، تو کچھ کم کر دوں؟ کہنے لگا نہیں ڈاکٹر صاحب، اللہ نے اتنا عطا کیا ہے کہ آپ کا پورا اسپتال خرید سکتا ہوں۔ کہا تو پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا رونے کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ میں نے آپ کے یہاں 1.5 دن سانس لیا ہے، تو آپ نے مجھ سے کتنے پیسے لیے؟ آپ نے مجھ سے 90,000 کا بل بٹھال دیا، مگر میں 80 سال سے اللہ کی ہواؤں میں سانسیں لے رہا ہوں، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے سانس لینا۔ اس سانس جو آ رہی ہے اندر باہر اندر باہر، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے سانس پھول رہا ہوتا ہے، ان کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو کینسر ہو گیا،